ان سے پہلے جو ہے بزرگ جو ہے امام نووی جو ہے ابن حجر انہوں نے بھی جو ہے تعبیر کی ہے اور ان کے جو قائل تھے ان کو ہم کیسے بتائیں گے؟ جی بھائی صاحب کا سوال ہے کہ بعض حضرات جو خاص طور پر بعض جماعتوں سے جن کا تعلق جماعت اسلامی وغیرہ سے، اگر ان سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کیسے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں اور اللہ کی صفتوں میں تعویل، غلط تعویل یا غلط تحریف کرتے ہیں، تو اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ ان سے پہلے علماء نے کیا ہے، انہوں نے تحریف کی ہے، انہوں نے تعویل کی ہے، جیسا امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بہرحال اشاعرہ کے علماء میں سے تھے، ان کے بہت ساری خدمات ہیں، ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن وہ لوگ ایسے ماحول میں پیدا ہوئے جو ماحول پورا اشاعرہ کا ماحول تھا، ماتریدیہ کا ماحول تھا۔ لیکن ان لوگوں نے اگر کسی مسئلے میں غلطی کی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بھی وہ غلطی کریں، جبکہ واضح ہے کہ عقیدے کے موضوع میں ان سے پہلے علماء، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور سلف صالحین، 3 صدی کے جو علماء ہیں، انہوں نے عقیدے کے بارے میں، اسماء و صفات کے بارے میں جو کتابیں آج ماشاءاللہ آئی ہیں اور ہر جگہ موجود ہیں، بڑی بڑی کتابیں، بے شمار کتابیں، آپ ان کو کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ ارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کو آپ امام اعظم مانتے ہیں، جو 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور 150 میں ان کا انتقال ہوا، اور چاروں ائمہ کرام، امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، چاروں ائمہ کرام، ان کے علاوہ بہت سارے علماء، سب نے آیتوں کو اور حدیثوں کو جیسے آیا ہے ویسے مانا، غلط تعویل نہیں کی۔ تو لہٰذا ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو زیادہ مانیں۔ حق میں ہم لوگ عقیدے کے موضوع پر کیا کرتے ہیں؟ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات نہیں مانتے۔ یہ بڑا مسئلہ ہے کہ جو آج جو علماء احناف ہیں، عقیدے میں دیوبند کے علماء عقیدے میں وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو نہیں مانتے ہیں، بلکہ وہ صرف احکام اور فقہ میں مانتے ہیں، اور عقیدے میں ابو منصور ماتریدی کی بات مانتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ کیا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ صحیح نہیں تھا؟ اور زہد و اخلاق میں 4 طریقے ہیں، چشتی، قادری، سہروردی، ان کو مانتے ہیں، نقشبندی، 4 طریقے۔ کیوں؟ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس زہد تقویٰ نہیں تھا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑے امام اور زاہد کہ جو ہے صرف اس وجہ سے کہ لوگوں نے اس وقت کے بادشاہ نے کہا کہ آپ قاضی بن جائیے، قاضی بننے کے لیے تیار نہیں ہوئے اور جیل میں زندگی گزار کر اور مرنے کو تیار ہو گئے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو کیوں آپ عقیدہ وہاں سے لے لیتے ہیں؟ عقیدہ لینے چاہیے وہاں سے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ جتنے عقیدے میں بگاڑ آیا ہے بعد کے زمانے میں آیا ہے، شروع کے زمانے میں نہیں تھا۔ تو لہٰذا جب ہم ہر بات پہ کہتے ہیں کہ شروع کی بات، تو شروع کی بات لیجئے وہاں سے۔ تو بہرحال یہ غلط فہمی ہے، اور اس کی وجہ سے کسی بھی عالم ہو، کسی بھی عالم کی غلطی کی وجہ سے اس کی غلطی کو ماننا کہ فلاں امام نے غلطی کیا اور ہم بھی غلطی کریں گے، یہ کوئی عقل میں آنے والی بات نہیں۔ اسی لیے ہم نے کہا کہ ہدایت قرآن اور حدیث میں ہے، قرآن میں اور اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی حدیث میں ہے، اس میں سراپا ہدایت ہے۔ لوگ علماء ہیں، وہ انسان ہیں، ان کی جو محنت ہوئی اللہ ان کو قبول کرے گا، اور ان کی غلطیوں کو اللہ معاف فرمائے گا، ان کی محنتوں اور قربانیوں کی وجہ سے، ان چند غلطیوں کی وجہ سے ہم ان علماء کو ہم مذمت کرنا، ان کی مذمت کرنا یا ان کے بارے میں جو ہے غلط جملے کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، کون ہے انسان ہے جس سے غلطی نہیں ہوتی ہے؟ انبیاء ہوتے ہیں جن کی غلطی کی تصحیح ہوتی ہے، اور ان کی غلطی پر خاموشی اختیار نہیں کیا جاتا، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، اگر غلطی ہوئی تو فوراً تصحیح ہو جاتی ہے۔ ان کے علاوہ انسان چاہے کتنا بڑا امام ہو جائے، ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے۔ بہرحال ان کی غلطیوں کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا، دلیل کس میں ہے؟ قرآن میں اور صحیح حدیث میں۔ جی نہیں، غلط لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے ایسی صفت، جیسا کہ اس سے پہلے درس میں آیا ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدے میں ان الفاظ کو اختیار کرنے کی کوشش کی پوری جو قرآن میں اور حدیث میں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے تعویل کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا، کیونکہ قرآن میں وہ معنی میں نہیں آیا ہے، تحریف کا لفظ استعمال کیا جو کہ قرآن میں آیا ہے۔
تو کیسا ان کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ انہوں نے جسم کے بارے میں، اور یہ غلط جو ہے کہا جاتا ہے ان کے بارے میں کہ انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے کرسی پر اللہ تعالیٰ کرسی سے ایسے اترتا ہے جیسے میں اترتا ہوں، نعوذ باللہ. یہ سب علماء نے کہا کہ یہ غلط باتیں ہیں جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کی گئی. واللہ اعلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.